اور یہ اب آرمی جسے وہ یہ کہتے ہیں لنگر کی ٹاک یہی تھی کہ جنرل کیانی ڈنٹ وانٹ جنرل رحیل. فار دیٹ ویری ریزن نواز شریف نے ہارون صاحب کو ریٹائر کر دیا, جو دوسرے صاحب تھے ان کو اوپر چلے گئے, اور جنرل رحیل کو آرمی چیف بنا دیا. تو ظاہر ہے یہ دس ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود جنرل کیانی اینڈ ہز ٹیم, جن کا خیال تھا کہ اب ہم وہ تو we are going to move into positions of authority, پھر آگے دیکھا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. مگر clearly then a new plan had to be formulated. The new plan was کہ کسی طریقے سے جنرل رحیل کو شرمندہ کیا جائے, نواز شریف اور رحیل کے درمیان یہ کیا جائے. اب آئیے آپ بات, یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ موٹیوز تھے, جنرل پاشا کے بھی موٹیوز تھے اگینسٹ the sitting government, both PPP and نواز شریف, جس کا اظہار بار بار جاوید ہاشمی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اور بالکل اس میں شک ہی نہیں ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جنرل پاشا کا رول رہا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جنرل پاشا واز ایڈوائزر آفٹر ریٹائرمنٹ فرام دی ISI. He went as advisor to the UAE government on security matters, and he was a very powerful person there when he was there, and he retained his contact with the Pakistani military establishment. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل پاشا کہتے رہ گئے جنرل کیانی کو آفٹر ریٹائرمنٹ کہ جنرل مشرف کی کوئی ہیلپ کرو, نواز شریف کو سب سمجھاؤ کہ یہ نہ مشرف کو ٹرائی نہ کرے. مگر جنرل کیانی نے مشرف صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا, اس لیے مشرف صاحب پبلک سپیچز کے کھٹے ہو گئے. جنرل مشرف he thinks کیانی didn't do enough for him. یہ مطلب ہے, انہوں نے ریکارڈ پہ یہ بات کہی ہے. He is unhappy with جنرل کیانی. اس کا یہ مطلب ہے کہ there was a problem which یہ پہلی سٹیج پہ نہیں حل کر سکے, دوسری سٹیج پہ انہوں نے سوچا, ظہیر نے سوچا, اینڈ ہز گروپ آف پیپل, اور 3-4 کور کمانڈرز کے نام آتے ہیں, میں نہیں لوں گا. ایک بات تو نعیم صاحب یہاں کلیئر ہوتی ہے, ایک چیز کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کو ولنریبل ضرور کیا جب انہوں نے مشرف صاحب کا کیس چھیڑ دیا, اس کو فاسٹ ٹریک کر. ولنریبل ہو گئے, لوگوں نے سوچا اچھا موقع ہے, ناؤ وی ول ایکٹ. اور یہ بات نے جنرل رحیل شریف کو بھی اپسیٹ کیا تھا. ہاں کہ جی انہوں نے جنرل مشرف کا ٹرائل کیوں دوبارہ شروع سب کو کیا تھا. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھی جنرل مشرف کے ٹرائل کے بارے میں جس میں لگتا ہے ایسا تھا کہ یہ میاں صاحب کے اپروول کے ساتھ یہ پوسٹپونمنٹ یہ چیزیں نہیں ہو رہی, تو یہ اگر جنرل رحیل شریف کی نہیں کر رہے تو کر کون رہا ہے. اس وقت بھی کچھ ایسے لگتا تھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی جنرل ظہیر استعمال کر رہے ہیں ٹو کریٹ ڈفرنسز بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دی آرمی چیف. اور ایک سٹیج ایسی بھی آ گئی تھی ڈیورنگ دا دھرنا کہ ایسے لگتا تھا کہ دی آرمی چیف از بینگ آئسولیٹڈ بائی ادر ہارڈ لائن جنرلز انکلوڈنگ جنرل ظہیر انسائڈ دا کور کمانڈرز. بٹ جنرل رحیل kept his cool and it was not allowed, did not sway, did not weaken. And یہ جو جس انٹرویو کی یہ بات کر رہے ہیں, I think یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. انٹرویو وہ ملاقات جس میں پرائم منسٹر کے ساتھ آئی بی نے ایک ٹیپ ریکارڈنگ کی جس کے اندر کوئی ایسی باتیں تھیں جس سے پتہ لگتا تھا کہ جنرل ظہیر اور ان کے ساتھی کوئی سازش کر رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب نے جنرل رحیل کو بتائی, جنرل رحیل یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں سمجھ, میں بلاتا ہوں. اس کو بلایا, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہاں یہ میرے لوگ ہیں یا یہ میری آواز ہے جو بھی ہے. یس, اس نے کہا آگے بات نہیں ہوگی, آپ جائیے. دیٹ از وین ایوری تھنگ ٹرنڈ. جنرل رحیل مسٹ ہیو ریئلائزڈ کہ یہ تو ڈبل ایج کنسپریسی تھی. دس واز اے ڈبل ایج. مجھے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ لڑو and tighten him and do this. ادھر یہ کریٹ کر رہے تھے in the hope کہ نواز شریف would attack me and do what he had done with General Musharraf and earlier with General Jahangir Khan Ahmad and earlier with General Asif Nawaz. Okay, now this was what at the root of this whole conspiracy. اچھا کسی طریقے کے ساتھ کلیش ہو جائے. اور آپ نے دیکھا وہ پھر ایک آخری اس رات کو, جس رات کو 30 اگست کی رات کو it was touch and go. ٹچ اینڈ گو. وہ ٹچ اینڈ گو کیا تھا کہ کچھ لوگ ٹی وی اسٹیشن چلے گئے. اب آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان آیا ہوا تھا کہ وی ول گارڈ دی انسٹیٹیوشنز, وی ول پروٹیکٹ آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. یہ ریاست کی علامت ہے ادارے, یہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ نہیں کہ کسی حکومت کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ اس ادارے کو پروٹیکٹ کرنا تھا. مگر جب وقت آیا تو اس ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا تھا وہ میلٹ کر گئے. تو ظاہر ہے یہ سوال بھی آرمی چیف کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کہاں گئے, یہ میلٹ کر گئے, میں نے تو یہ کہا تھا. اور جب اس کے بعد فوٹیج میں نظر آیا کہ وہ لوگ جو لوگ جنہوں نے حملہ کیا جو اندر چلے گئے, اس کے اندر آپریٹیوز بھی تھے اور پولیس اس سے پہلے میلٹ کر گئی تھی, پولیس والوں کو مارا گیا سارے چکر, اور کچھ لوگ چلے گئے کہ اس کو تو اس میں یہ نظر آ گیا کہ ایک ایجنسی کا اس میں بھی ہاتھ تھا. تو وہ کون صاحب تھے اس ایجنسی کے سربراہ؟ وہ جنرل ظہیر تھے.
تو جنرل ظہیر کا پلان جو تھا وہ ڈی سی آہستہ اسلام آہستہ آباد کو مارا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتا گیا. ناٹ بفور دا پرائم منسٹر, وہ تو سمجھ آ گئی تھی ان کو, بٹ بفور دا آرمی چیف.